خواتین و حضرات، آج کی تلخ نوائی میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ینگ فارماسسٹ ایسوسیشن آف پاکستان، اس کے جو جنرل سیکریٹری ہیں فرقان، انہوں نے چیف جسٹس کو ایک درخواست دی ہے اور اس میں چیف جسٹس سے یہ گزارش کی ہے کہ مشیر صحت ظفر مرزا صاحب کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن یعنی مجرمانہ طور حوالے سے تفتیش کی جائے۔ یہ جو ہم نے آپ کو عنوان عرض کیا ہے تو یہ واقعاتی بحث تو بعد میں پڑتی ہے، پہلے اس پر یہ سوچنا چاہیے کہ اقتدار کتنی غیر یقینی اور کتنا ان ریلائبل چیز ہے کہ وہی مشیر صحت ظفر مرزا جو بقول ان کے جو تھرو آؤٹ محنت کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ کام تو کیا ہے، اس کے نتائج جو بھی نکلیں بہرحال وہ فارغ نہیں بیٹھے رہے، لیکن اقتدار اور زمانہ اور وقت کی جو گردش ہے اور جو حالات کا اتار چڑھاؤ ہے وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ کسی کے دامن میں کچھ بھی نہیں رہنے دیتا۔ آج انہی ظفر مرزا کے خلاف سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کرمنل انویسٹیگیشن کریں۔ فارماسسٹ ینگ فارماسسٹ ایسوسیشن نے جو گراؤنڈ دیا ہے، بنایا ہے، وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کثیر تعداد میں ماسک جو ہیں وہ ملک سے باہر بھیج دیے، اور بقول ان کے اب ماسک کی اتنی کمی ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کے بغیر فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں، خطرے کے سامنے وہ بغیر کسی ڈیفنس کے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ جب پچھلے جو وزیر صحت تھے کیانی صاحب، ان کو جب وزیر اعظم نے فارغ کیا تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم قیمتیں جو یکدم بڑی تھیں ان کو گھٹائیں گے، اور جو ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے، جو غبن ہوا ہے، وہ ہم لوٹر سے، لوٹنے والوں سے لے کے قومی خزانے میں جمع کرائیں گے۔ اب یہ وعدہ تو وزیر اعظم نے کیا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کو درخواست دی ہے اس میں درخواست دہندگان نے مشیر صحت کا کہا ہے کہ قیمتیں، اور واقعی قیمتیں کم انہوں نے ہی کرنی تھی کیونکہ وزیر اعظم کے آگے صحت کے نمائندے تو وہی ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا کرتی ہے؟ وزیر صحت سے پوچھے گی کہ تم آپ نے پرائسز کیوں نہیں کم کی، وزیر اعظم کے وعدے کے مطابق لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ خزانے میں کیوں نہیں جمع کی گئی، اور ماسک جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں برآمد کیے گئے۔ بہرحال یہ آج کی تازہ خبر ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔